السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے، جو اللہ اکیلا پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، داتا دستگیر لجپال بگڑی بنانے والا ہے، ڈوبتی ناؤ کو تیرانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، عزت ذلت کا مالک ہے، جسے چاہے دینا اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے میرا رب کوئی چیز روک لے اسے کائنات میں کوئی چیز دے نہیں سکتا، اور جس کی مدد اللہ کرے پھر اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور جس کو اللہ مغلوب کر دے پوری دنیا مل کر بھی اس کو غالب نہیں کر سکتی۔ درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، رحمت دو عالم، مجسمہ رشد و ہدایت، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، ہادی اعظم، کل کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر مختصر حمد و ثنا کے بعد آج کا یہ عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت مبارکہ، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کے اوپر انشاءاللہ تعالی میں چند ایک اپنی معروضات پیش کروں گا۔
آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت ہے اور فضیلت والی آیات میں، رفعت والی آیات میں، بلندی والی آیت میں سب سے عظیم سورہ مبارکہ، جس کو خود امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل اور سب سے بہترین صورت قرار دیا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ اور اس کی بلندی اور اس کے مقام کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس میں باتیں ارشاد فرمائی ہے نا، پورے قرآن پاک میں ایک آیت کے اندر کہیں بھی اللہ نے اتنی باتیں ارشاد نہیں فرمائی جتنی ایک آیت کریمہ آیت الکرسی ایک آیت ہے۔ سورۃ البقرہ کی سورت نمبر 2 آیت نمبر 255 ہے یہ، اور تیسرا پارہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ اس کی عظمت، اس کی فضیلت کہ جس کے اندر اللہ نے اپنی باتیں کی ہیں، اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اپنی کبریائی کو بیان کیا ہے، اپنی الوہیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت الکرسی میں اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور علامہ رازی تفسیر الکبیر کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ جب ہمیں کسی بندے کی بات، ہم اس وقت تک اس کے اوپر کان نہیں دھرتے جب تک کہنے والے کی ویلیو ہمیں پتہ نہ چل جائے۔ تو اگر جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا صحیح علم ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات کا صحیح اس کو آگاہی آ جائے، تو وہ بندہ پھر اللہ کی بات سنتے بھی ڈرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے رب کا تعارف ہو چکا ہے۔ کوئی بھی بندہ ڈی سی یا ایس ایچ او کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا، پتہ ہے کہ اگر اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کی تو 5 فٹ ہو جائے گا، پھر پنجاب پولیس زندہ باد۔ تو بندہ ان کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا۔ وہ آپ کی دکان پر آئیں، جو مرضی فری کھا کے چلے جائیں، لے کے چلے جائیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی یہ ایس ایچ او صاحب ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ہمیں صحیح معنوں میں آگاہی ہو جائے گی، علم ہو جائے گا، اتنا ہی ہم اللہ سے زیادہ ڈرنے والے بن جائیں گے۔ تو کائنات میں سب سے بلند مرتبہ اور مقام کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اور سب سے بلند بات بھی کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ کل کائنات کے سارے لوگ مل جائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات میں سچے سب سے زیادہ اللہ کی بات ہے۔ تو آج کے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ تعالی آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کی اہمیت، اس کو پڑھنے کے فوائد، اور اگلے جمعے میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کی تشریح کو بیان کریں گے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اور آیت الکرسی کے حوالے سے میں آپ کو آیت الکرسی کا موضوع بتا دوں کہ اس آیت میں، صرف ایک آیت میں 19 دفعہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ اور ضمیروں کے ساتھ 19 دفعہ اپنا تذکرہ کیا ہے، 19 دفعہ آیت الکرسی میں۔ اور دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک ہے، یہ اللہ کا دعویٰ ہے۔ اور اس دعوے پر ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 دلیلیں پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو بیان کریں گے۔ تو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے آیت الکرسی کی فضیلت کے موضوع پر، حدیث کا نمبر 810 ہے۔ حضرت امام القراء، صحابہ میں سے سب سے بڑے قاری، جن کو یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام ہیں، اور ان میں سے آپ نے جس کو قرآن سنانا ہے اور جس کا قرآن سننا ہے، اس کا نام قاری قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مدینہ میں سب سے بڑے امام، قراء کے سردار، صحابہ کرام کے استاذ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے سب سے بڑے قاری
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے شان اور مقام کی کیا بات کہ جن کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو اپنا قرآن سنانا ہے اور ان سے قرآن سننا ہے، اس حدیث کے راوی وہ ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا المنذر، ابو منذر، یہ حضرت ابی بن کعب کی کنیت ہے، جس طرح ابو سعد، ابو حذیفہ، ابو حنظلہ، ابو قتال یہ کنیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، اور کنیت رکھنا یہ سنت بھی ہے، آپ اپنی اولاد کے نام پر کنیت رکھیں، ابو حذیفہ، ابو حنظلہ، ابو ہریرہ، ابو جو بھی آپ، ابو حسن، ابو الحسین، یہ کنیت، ابو ثمامہ، یہ کنیت رکھنا سنت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو المنذر، یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ہے، آپ نے فرمایا یا ابا المنذر، اے ابو منذر، اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، اے ابی، اے ابو منذر، کیا آپ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کو جانتے ہیں؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا پتا، اللہ اس کا رسول بہتر جانے سب سے زیادہ عظمت والی قرآن پاک کی آیت مبارکہ کون سی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ پوچھا ہے ابی، اے ابو المنذر، مجھے بتاؤ کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورہ مبارکہ، آیت مبارکہ کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت، میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے علم کے مطابق پورے قرآن مجید میں سے سب سے عظیم آیت مبارکہ وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں فضرب فی صدری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھوں سے میرے سینے کو چھوا، جس طرح بندہ کسی کو بڑی مخاطب کرنے کے لیے اس کو ہلاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کے سینے پہ ذرا ہاتھ مارا اور فرمایا واللہ لیہنک العلم ابا المنذر، اے ابو منذر، اللہ تبارک و تعالی تیرے سینے کو برکتوں والا کر دے، تیرا جواب بالکل ٹھیک ہے۔ پورے قرآن مجید میں سے سب سے زیادہ عظمت والی آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آیت الکرسی ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی۔ اور ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے قرآن مجید میں سے سب سے افضل سورت وہ سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ یہ قرآن مجید کی کوہان ہے، کوہان، جس طرح اونٹ کے اوپر کوہان ہوتی ہے، سورۃ البقرہ کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، اور اس کوہان میں سے سب سے افضل حصہ سورۃ البقرہ کا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی ہے۔ تو یہ دو حدیثیں ہو گئی، سب سے عظمت والی اور سب سے فضیلت اور برکت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی کی جلد نمبر 7 میں یا 8 میں ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جو کچھ آیت الکرسی میں ہے وہ قرآن مجید کی کسی دوسری آیت میں نہیں ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف حصوں کے اندر ان کو بیان کیا ہوا ہے، جس طرح کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، کچھ حصہ سورۃ الحشر کی آخری آیات میں هو اللہ الذی لا الہ الا اللہ اس کے اندر ارشاد فرمایا، اور کچھ حصہ سورۃ الحدید کی جو ابتدائی آیات ہیں 27ویں پارے کے اندر، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ موضوع بیان کیا ہے، لیکن وہ ڈیفرنٹ جگہ پہ ہے۔
کہیں کچھ ایک ٹکڑا، کہیں ایک ٹکڑا، کہیں ایک ٹکڑا، لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پر اتنا زبردست موضوع اور اتنے زبردست دلائل پورے قرآن مجید میں صرف آیت الکرسی کے اندر ہیں۔ اللہ ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری فضیلت آیت الکرسی کی وہ یہ ہے کہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم یہ بڑی فضیلت والا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل حدیث صحیح ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں جو بندہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول کریں تو اس کو چاہیے کہ اسم اعظم کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگے، اسم اعظم کا۔ اور اسم اعظم کیا ہے؟ وہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجموع الفتاویٰ کے اندر لکھتے ہیں کہ اسم اعظم جو آیت الکرسی میں بیان ہوا ہے وہ ہے الحی، 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 ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ باقی بعض علماء نے اللہ کا جو ذاتی نام ہے اللہ، اللہ لا الہ، بالکل یہ شروع میں اس کو اسم اعظم کہا ہے، بعض نے الحی کو کہا ہے۔ اور امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے فرمایا کہ الحی اور القیوم یہ دونوں اللہ کے اسم اعظم ہیں۔ بہرحال حدیث میں کیا ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسم اعظم کا واسطہ دے کر، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہیں، اگر دعا کرنی ہے تو اللہ کو ان کے ناموں کا واسطہ دے کر، اے اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، اے اللہ تو بڑا ستار ہے، اے اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، اے اللہ تو بڑا توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ جس بندے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے وہ اللہ کی ذات اور صفات کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اسم اعظم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے ہمیں پکارنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اسم اللہ الاعظم لفی ثلاث سور فی القرآن فی سورة البقرۃ وآل عمران وطٰہٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی 3 ایسی صورتیں ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اسم اعظم جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ جس کے واسطے سے ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اور وہ کون سی جگہ ہیں؟ نمبر 1 سورۃ البقرہ، وفی سورۃ البقرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا حصہ سورۃ البقرہ ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری جگہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسم اعظم کا ذکر کیا ہے وآل عمران، وہ ہے سورۃ آل عمران کا ابتدائی حصہ، اور وہ کون سا ہے؟ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، دوسرا یہ حصہ ہے سورۃ آل عمران کی بالکل ابتدائی آیات۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطٰہٰ، سورۃ طٰہٰ 16ویں پارے کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بھی اپنا ذکر کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسم اعظم کا ذکر کیا ہے۔ تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسم اعظم کا واسطہ دے کر اللہ الحی القیوم یہ واسطے دے کر اللہ سے دعا مانگے گا، اور اس کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، اس کے کوئی معاملات خراب ہوئے پڑے ہیں، اس کے کوئی معاملات بگڑے پڑے ہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی پریشانی ہے، اس پریشانی کو دور کرنا ہے، کیس چل رہا ہے عدالت میں اور رشتہ دار پریشان کر رہے ہیں، جو بھی معاملہ ہے، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسم اعظم کا واسطہ دے کر مانگے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور اسم اعظم سورۃ البقرہ میں
یہ آیت الکرسی کے اندر ہے، یہ بھی آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ یہ دو حدیثیں ہو گئی آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر۔ تیسرے نمبر پر آیت الکرسی یہ انسان کو شیطان سے حفاظت کرنے والی ہے۔ شیطان جو ہے نا، شیطان انہ لکم عدو مبین، یہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور اس بدبخت نے کہا تھا اے اللہ میں ان کو اوپر سے نیچے سے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہتے ہیں اللہ ان کے اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے ہر جگہ سے ان کے اوپر حملہ کروں گا۔ شیطان کہتا ہے کیونکہ اس کا کام ہی ہر وقت انسان کو نقصان پہنچانا ہے، انسان کو پھسلانا ہے، معاملات خراب کرنے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں کہ اگر وہ ہم کریں گے تو ہم شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ میدان میں جب بندہ اترتا ہے تو اس کے پاس ویپن ہوگا تو وہ اترے گا نا۔ تو شیطان میدان میں کھڑا ہوا ہے، ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر ہم عمل کریں، وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں ان باتوں کو فالو کریں، ان کو اپنی زندگی پہ اپلائی کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہم شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ حدیث ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شیطان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، جس طرح آج مسلمانوں نے اکیلا چھوڑ رکھا ہے نا فلسطین کے مسلمانوں کو، کہ پوری دنیا نے ان کی طرف سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور کہاں ہے وہ ایران جو سمجھ رہے تھے ہم کہ ان کے بڑے اچھے بیان آئے ہیں، ان کے بھی کھوکھلے بیان ہی تھے۔ ابھی تک کیا ہوا ہے؟ 20-22 دن ہو گئے ہیں، وہ نہتے لڑ رہے ہیں میدانوں کے اندر، کوئی مسلم ممالک ان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شیطان سے لڑنے کے لیے طاقت مہیا کی ہے، کچھ باتیں بتائی ہیں، اور وہ باتیں کیا ہیں؟ یہاں پہ میں 3 حدیثیں انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم ہوا تو بیان کروں گا، 3 حدیثیں کوٹ کر دوں گا میں۔ پہلی حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی، 2 جگہوں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 2311 نمبر روایت، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اور مشہور حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقۃ الفطر کا نگران بنا دیا۔ صدقۃ الفطر کسے کہتے ہیں؟ فطرانہ۔ لوگ فطرانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کروا رہے تھے اور اس کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دے دی کہ ابو ہریرہ ذرا دھیان سے، کوئی بندہ چوری نہ کر کے لے جائے، ذرا دھیان رکھنا۔ فَأَتَانِي آتٍ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی نگرانی کر رہا تھا، ایک آنے والا آیا، قال، اور کیا کرتا ہے، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، میں نے دیکھا کہ وہ بدبخت بغیر اجازت کے جو اناج جس کا ذمہ دار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بنایا ہے فطرانے کا، اس میں سے وہ پکڑ پکڑ کے وہ اپنا بھر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَأَخَذْتُهُ، میں نے اس چور کو پکڑا، وَقُلْتُ، اور میں نے کہا، وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، او بدبخت تو بغیر اجازت کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر یہاں پہ تو اناج چوری کر رہا ہے، میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کروں گا۔ وہ آگے سے کہتا ہے قال انی محتاج وعلی عیال ولی حاجت شدیدۃ، 3 عذر پیش کی اس نے، چور نے۔ کہتا ہے ابو ہریرہ میں بڑا محتاج ہوں، بڑا فقیر ہوں، میں مجھ سے بڑا کوئی فقیر ہے نہیں، وعلی عیال، اور میری فیملی بھی بڑی ہے، ان کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اور کوئی معاملہ بھی نہیں چل رہا، ولی حاجت شدیدۃ، میں بڑا پریشان تھا اس لیے میں یہاں پہ چوری کر رہا تھا، تو مجھے معاف کر دے، آئندہ سے میں نہیں یہاں پہ آؤں گا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فخلیت عنہ، میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، میں نے کہا جا دفع ہو جا، چلا جا۔ فاصبحت، جب صبح ہوئی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ وہ رات کو جو تیرا قیدی تھا اس قیدی کا کیا بنا؟
قیدی کا کیا بنا؟ اللہ، وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چور تھا رات کو آیا اور اس طرح وہ مال چرا رہا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کروں گا۔ وہ کہتا ہے ابو ہریرہ مجھے معاف کر دے، اور میں بڑا مجبور تھا، میری فیملی بھی ہے اور میں بڑا پریشان تھا، اس لیے میں نے غلہ چوری کیا، مجھے ایک دفعہ چھوڑ دے۔ تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ آج رات کو پھر وہ آئے گا، چونکہ ہمارا ٹاپک ہے آیت الکرسی کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ آج رات کو پھر وہ آئے گا۔ اللہ اکبر، صحابی کا ایمان چیک کریں ذرا، ایمان کا لیول چیک کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی نا کہ آج رات وہ پھر آئے گا، کہتے ہیں میں گھات لگا کے بیٹھ گیا، چھپ کے بیٹھ گیا کہ آج رات وہ چور پھر آئے گا۔ کیوں؟ آنے کی گارنٹی کس نے دی؟ آنے کی گارنٹی کس نے دی ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہنے لگے آج رات وہ پھر آئے گا، گھات لگا کے چھپ کے بیٹھ گئے کہ آج میں اس کو پکڑوں گا ہی نا۔ دوسری رات ہے، وہ رات کو پھر چور آیا، اس طرح وہ ڈال رہا ہے غلہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو پکڑ لیا۔ پھر وہ چور کہتے ہیں ابو ہریرہ میں بڑا مجبور تھا، میرے بچے ہیں، بیوی ہے، معاملات ہے، مجھے نا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں ابو ہریرہ مجھے ایک دفعہ چھوڑ دے، آج کے بعد پھر نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری رات اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ بتانا رات والے چور کا کیا بنا؟ 2 راتیں ہو چکی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس نے رونا دھونا شروع کر دیا تو میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تیار رہنا، آج پھر وہ آئے گا۔ تیسری رات ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اور گھات لگا کے چکنا ہو کے بیٹھ گیا کہ آج پھر وہ آئے گا، اور واقعی وہ آیا۔ جب وہیں اس نے بہانہ پیش کیا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نا آج نہیں، بس جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، تو اب جو ہے نا میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا ابو ہریرہ مجھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش نہ کرنا، میں نا تجھے ایک ایسی بات بتاتا ہوں، اگر علم کی وہ بات میں تجھے بتاؤں گا لیکن تو مجھے چھوڑ دے گا، تو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش نہیں کرے گا۔ اور وہ علم کے پیاسے صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا چل ٹھیک ہے مجھے بتا دے، علم کی بات مجھے بتا، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے اذا اویت الی فراشک، اے ابو ہریرہ جب رات کو اپنے بستر پہ آؤ نا، یا رات کو غلہ جو اناج پڑا ہوا ہے، گھر میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، جو بندہ رات کو اپنے بستر پر آتے ہوئے اور اپنے دروازے کو بند کرتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اذا اویت الی فراشک، جو بندہ اپنے بستر کی طرف آئے فقرا آیت الکرسی کی، اور وہ آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہ شیطان کہتا ہے اس کو، حضرت ابو ہریرہ کو کہتا ہے کہ پوری رات کوئی چور اس کے سامان میں سے چوری نہیں کر سکے گا اور وہ محفوظ ہو جائے گا، کوئی جن کوئی چور اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر، جب اس کو چھوڑ دیا وہ ناز لے کے بھاگ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ ما فعل، کیا کیا؟ اسیرک البارحہ، رات کو تیرے قیدی نے پھر کیا کیا؟ تیسری رات ہے، اور تیسرے دن صبح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی وہ آیا تھا رات کو، آپ کی بات سچ ہے، اور وہ رات کو آیا، پھر میں نے اس کو پکڑا لیکن آپ کے سامنے اس لیے نہیں پیش کر سکا کہ پھر رات کو نا اس نے مجھے کہا ابو ہریرہ میں تجھے علم کی ایک بات بتاؤں گا تو مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہا اس نے؟ سن رہے ہیں ساری بات، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس نے مجھے کہا تھا کہ تو نہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کر، تیرے سامان کی حفاظت اور تیری حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائیں گے، تیری کوئی چیز چوری نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بالکل تھا وہ شیطان، لیکن بات تو تجھے سچی بتا کے گیا ہے۔ بعض بندے جھوٹے ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، ابلیس ہوتے ہیں، لیکن بات کبھی کبھی وہ بھی سچے کر جاتے ہیں، اور جو ہمیشہ ہی جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کاروبار فلاں 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 جھوٹ۔ تو میرے محترم بھائیوں،
شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول لیتا ہے، ہم تو ہمیشہ ہی جھوٹ بولتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ جھوٹا لیکن وہ سچی بات بتا کے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تعلم من تخاطب منذ 30 لیال یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ پتہ ہے رات پچھلی 3 راتوں سے تو کس سے باتیں کرتا ہے رات کو؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال اللہ کے نبی سے مجھے کیا پتا، وہ تو بندہ تھا، مجھے کیا پتا وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک الشیطان، اے ابو ہریرہ وہ رات کو جو ڈیلی تو اس سے باتیں کرتا تھا وہ شیطان تھا۔ تو یہ آیت الکرسی کی فضیلت پر میں نے چوتھی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کا پورا گھر اس کی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ رات کو جو قیمتی چیز پڑی ہو، غلہ پڑا ہو، اناج پڑا ہو، جو بندہ آیت الکرسی، ایمان کی کمی ہے نا ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، حفاظت بھی کریں اور ساتھ میں آیت الکرسی بھی پڑھیں، دونوں کام کریں تو انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ ایک حدیث ہوگی اس موضوع پر۔ دوسرے نمبر پر ایک اور روایت ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر ایک آلنا نما، جس طرح وہ پرانے دور کے اندر وہ کچھ جگہ رکھی ہوتی تھی گھر میں دیوا جلانے کے لیے یا کچھ قیمتی سامان رکھنے کے لیے، ایک طاق، اس کو اردو میں طاق بولتے ہیں، جس طرح یہ سوراخ بنا ہوا ہے ادھر بھی بنا ہوا ہے، کہتے ہیں وہاں پہ میں اپنی کھجوریں رکھتا تھا۔ یہ کون ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے یہ میزبان بنے ہیں مدینہ کے اندر۔ کہتے ہیں میں نے اپنی کھجوریں ادھر چھپا کے رکھی اور میں وہاں پہ روزانہ کھاتا تھا، لیکن میں دیکھتا تھا کہ بھئی روزانہ دن بدن کھجوریں کم ہوتی جا رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے کہا آج جو نا میں دیکھوں گا کہ کون جو ہے وہ میری کھجوریں پکڑ لیتا ہے روزانہ۔ تو کہنے لگے کہ وہ کھجوریں میں نے وہاں پہ رکھی اور ایک انسان نما بندہ جو آیا اس میں سے کھجوریں کھانا شروع ہو گیا۔ تو میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک جننی ہے اے ابو ایوب جو رات کو تیری کھجوریں کھا کے چلی جاتی ہے، اس کو پکڑنا اور اس کو کہنا بھئی تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، اذهب اذا رأيتها فقل بسم اللہ، اس کو کہنا اللہ کے نام کے ساتھ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اسی طرح ہوا، کہنے لگے اس نے کھجوریں پکڑی اور میں نے اس کو دیکھ لیا، میں نے اس کو پکڑا اور میں نے اس کو کہا چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تجھے ان کے عدالت میں تجھے لے کر چلتا ہوں، تو میری روزانہ کھجوریں کھا لیتی ہے۔ اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ بلکہ یہاں پر ایک یہ بھی بات ہے کہ اس نے بھی رات کو یہی بہانہ بنایا کہ نا ابو ایوب آج مجھے چھوڑ دے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آئندہ نہیں کھجوریں پکڑوں گی تیری۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ پھر وہ آئے گی، 3 دفعہ ایسے ہوا۔ تو 3 دفعہ ایسے ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آئے گی اور وہ جن جو ہے وہ تیری روزانہ کھجوریں پکڑتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب جو ہے وہ 3ری دفعہ میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے کے چلو، انی ذاکرۃ لک شیئا، میں تجھے ایک ایسی بات بتا دیتا ہوں کہ اگر وہ رات کو تو پڑھ کے سوئے گا تو انشاءاللہ تعالی تیرے گھر کے قریب بھی شیطان نہیں بھٹکے گا، تیری چیزوں کی حفاظت بھی شیطان اللہ کریں گے۔ بعض دفعہ رات کو شیطان چیزیں اٹھا لیتے ہیں، جنات جو ہیں وہ چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، یہ جن کے گھروں میں شیاطین کا مسئلہ ہے، بس اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ان کو پتہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا سارا معاملہ سنا تو وہی شیطان کہتا ہے اے ابو ایوب اقرا فی بیتک فلا یقربک شیطانا ولا غیرہ، اے ابو ایوب رات کے وقت سوتے وقت جو ہے نا وہ آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سو جایا کرو۔ جب تم آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سو گے تو کوئی بھی شیطان اور کوئی بھی موذی جانور، کوئی بھی موذی چیز تمہارے گھر کے قریب نہیں آئے گی۔ یہ چھوڑ دیں فلاں کے پاس جانا، فلاں کے پاس جانا، یہ جادو جنات، رات کو خود اپنے گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، آپ کی بھی حفاظت میرا رب کرے گا اور آپ کے گھر کی بھی حفاظت میرا رب کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور 3ری حدیث بھی اس موضوع پر اسی طرح کی ملتی جلتی ہے۔
नसाई के अंदर मौजूद है, इब्न हिब्बान के अंदर मौजूद है, तिबरानी के अंदर मौजूद है, मुस्तदरक के हाकिम के अंदर भी मौजूद है। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। ये भी इनकी भी यही मसला था कि इनकी चीज़ें गुम हो जाती थी, तो इन्होंने भी पकड़ा और उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करने की बात की। तो इन्होंने भी, शैतान ने इनको भी ये बात कही कि ए उबई बिन काब, रात को आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया कर, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा। तो अभी तक जो 3 हदीसें एक ही मौजू पर मैंने बयान की, और उनसे क्या साबित होता है कि जो बंदा रात को बिस्तर पर आते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता है, इंशाअल्लाह ताला वो हिफाजत अल्लाह की आ जाता है, अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, उसका घर अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। इसी तरह 5वीं फजीलत आयतुल कुर्सी की वो ये है कि बाद अज़ नमाज, जो बंदा हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करेगा, एक नमाज से लेकर अगली नमाज तक जितने भी गुनाह होंगे अल्लाह उनको माफ़ कर देगा। तिबरानी की हदीस है, हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, और इसमें है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़राअ आयतुल कुर्सी फ़ी दुबुरि सलाती, जो बंदा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है, काना फ़ी ज़िम्मतिल्लाहि इला सलातिल उख़रा, अल्लाह अपने ज़िम्मे ये बात ले लेते हैं कि मैं अब इसकी हिफाजत करूँगा, मैं इसकी हिफाजत करूँगा। कब? जब बंदा फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है। और कई बंदे यहाँ पे क्या करते हैं, सलाम फेरा और फौरी हाथ उठा लेते हैं, ना नमाज के बाद के अज़कार हैं और ना वो आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। भाई पहले आप अज़कार कर लें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें, फिर दुआ मांगे, फिर अल्लाह से दुआ मांगे, कोई मसला नहीं। आयतुल कुर्सी पढ़ के, तो एक बंदा जो आयतुल कुर्सी पढ़ता है एक नमाज से लेकर अगली नमाज तक, अल्लाह फरमाते हैं फ़ी ज़िम्मतिल्लाहि, वो बंदा अल्लाह के ज़िम्मे में आ जाता है। और जो बंदा अल्लाह के ज़िम्मे आ जाए, उसको कोई शैतान कोई नुकसान पहुंचा सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ पढ़ा करते थे, इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारकता रब्बना व तआलैत, ऐ अल्लाह जिसको तू ज़लील कर दे उसको कौन है बचाने वाला। और इस तरह कुरान मजीद की आयत भी है, अल्लाह फरमाते हैं, इन यंसुरुकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, अल्लाह फरमाते हैं कि जिसकी मदद फिर अल्लाह करेगा उसके ऊपर कौन गालिब आ सकता है, और जिसको अल्लाह जलील कर दे फिर उसकी कौन मदद कर सकता है। तो जो बंदा चाहता है मैं अल्लाह की हिफाजत में आ जाऊं, हर फर्ज नमाज के बाद वो आयतुल कुर्सी की तिलावत करें। इसी तरह 6वीं हदीस आयतुल कुर्सी की फजीलत पर वो ये है, आप ये सुनते रहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़राअ आयतुल कुर्सी फ़ी दुबुरि कुल्लि सलातिन मक्तूबतिन लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्ना इल्लल मौत। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो बंदा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की पढ़ता है और बातें नहीं करता, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके दरमियान में और जन्नत के दरमियान में सिर्फ मौत का फासला होगा। जो बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ता है, जैसे ही उसको मौत आएगी अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। तो आज के खुतबा जुमातुल मुबारक के अंदर मैंने तकरीबन 10 हदीसें आपके सामने आयतुल कुर्सी की फ़जीलत और उसकी अहमियत पे पढ़ी हैं, बयान की हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जिन्नात, जादू और इन तमाम किस्म की बीमारियों से शयातीन की हिफाजत है। आयतुल कुर्सी पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला ये महफूज दीवार है अल्लाह की तरफ से जो आपकी हिफाजत फरमाएगी। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना।